آج بالکل دنیا نیوز سے میں ہوں لیاقت انصاری اور استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی ترجمان اون چوئس سے بات کرتے ہیں۔ اون صاحب، آپ کبھی عمران خان کے بہت قریب تھے، کیا آئی پی پی جو ہے وہ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کی نفرت میں بنائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ لیاقت بھائی۔ لیاقت بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نفرت کی کوئی بات ہے۔ ہم نے تو تب بھی بڑے پیشن کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ پاکستان کے لیے تحریک انصاف میں کام کیا تھا، اور جب ہمیں لگا کہ یہ وہ جماعت اب ایسی نہیں ہے جس میں پاکستان کے لیے کچھ سوچا جائے اور اپنے مفاد کو اور ذاتیات کو آگے رکھا جا رہا ہے، تو ہم نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور لہٰذا دیکھیں، اگر ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے، اور تبھی ہم خوشحال ہیں۔ آپ بنی گالا، عمران خان، ان کے سب کے بہت قریبی تھے، یہ آپ کے اختلافات کا آغاز چیئرمین پی ٹی آئی سے کب ہوا؟ دیکھیں، جو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا جو ہے نا، وہ آپ کا سب سے بڑا ایک ہوتا ہے جرم یا کہنے غلطی۔ ہم تو اتنے لائل تھے کہ اپنی ذات کو پیچھے رکھتے تھے، ان کو پہلے رکھتے تھے، تو شاید یہ چیزیں کئی جگہوں پہ ان کے جو ایسے لوگ جو کہ اپنی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے، ان کو ناپسند تھیں۔ جس دن چیئرمین پی ٹی آئی پرائم منسٹر کا حلف اٹھا رہے تھے، اس دن آپ کے دروازے آپ پر بنی گالا اور پرائم منسٹر اس کے بند ہوئے، وہ کیا ٹائمنگ کیوں تھی وہ؟ دیکھیں، یہ اپنی اپنے ظرف کی بات ہے۔ چھوٹا انسان چھوٹا ظرف دکھاتا ہے، وزادار انسان اپنا ظرف دکھاتا ہے، تو یہ چھوٹا پن تو ادھر سے ان کے گھر سے ہی شروع ہوا۔ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا اس فیصلے کے پیچھے تھی؟ جو ایک گینگ جو پلان کر رہی تھی، جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے جو عمران کے زیادہ قریبی لوگ ہیں ان کو دور کریں گے تو پھر ہی ہماری دکانداری چلے گی نا۔ ان کی دکانداری پھر چلی، دنیا نے دیکھی، ان کے بینر لگ گئے ہیں، ان کے اشتہارات لگے ان کی کرپشن کے، ایسے کتنی کی کرپشن ہوئی ہوگی؟ کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے ہوں گے۔ کتنی کی کرپشن کی ہوگی جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں، میں کوئی ان کی کرپشن کو میئر تو نہیں کر رہا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس پیٹی لیول پہ، چھوٹے لیول تک لے کے انہوں نے کرپشن کی ہے، پٹواری، تحصیلدار، ڈی سی، ڈی پی او، کمشنر، آر پی اوز، سیکٹریز، وہ تک پیسے دے کے لگتے رہے، جو میں نے پچھلے 15 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا ایسا۔ جو یہ 3 سالوں میں بولیاں لگیں ڈپٹی کمشنروں کی، بولیاں لگیں ڈی پی اوز کی، اس بزدار دور میں، بزدار حکومت میں یہ سب کچھ ہوا، اور پاکستان کی تباہی کی انہوں نے اس دور میں۔ بزدار کے پیچھے بھی روحانی کوئی تعلق تھا؟ روحانیت کے ذریعے اس کا چناؤ ہوا تھا؟ آپ تو اس وقت بنی گالا میں تھے۔ بزدار کے پیچھے جو گینگ تھی، جو بزدار کو لائے، جنہوں نے کرپشن کرنی تھی، وہی بزدار کا کرا نکال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ روحانیت کو آگے رکھ کے، یہ مذہب کو بیچ کے پیچھے سے کام جو چلانا تھا وہ چل رہا تھا۔ وہ جو بھی گھر میں ان کے ہیں، جو گینگ بنی 4 لوگوں کی، اور آپ کے سامنے ہیں آج گینگ آف 4 میں کون کون تھا؟ منظر عام پہ ہیں، جمیل گجر، فرح گوگی، بیگم صاحبہ، اور باقی جو ان کے دست راز تھے، وہ سب لوگوں کی گینگ تھی۔ یہ گینگ نے پیسے کمائے، گینگ نے آگے۔ اچھا، پی ٹی آئی کو اس انجام تک پہنچانے میں اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اتنے خوفناک ریاست سے ٹکرانے کے مشورے دینے میں آپ کے لحاظ سے کون کون پیش تھا؟ دیکھیں، میں تو اس چیز کے بارے میں کوئی زیادہ آپ کو نہیں رائے دے سکتا، لیکن ہم ہوتے تو ہم کبھی اس جگہ نہ پہنچاتے اس پارٹی کو یا اس لیڈر کو۔ یہ میرے خیال سے تو ان لوگوں کو تباہی کی ہے، ملک کے ساتھ بھی اور عمران خان کے ساتھ بھی۔ آپ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جہانگیر ترین کی قربانی کا فیصلہ کہاں اور کیسے ہوا؟ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب نے جو جذبہ اور اپنی ہر چیز اسٹیک پہ لگا کے تحریک انصاف کے لیے کام کیا، اور اس جذبے سے کیا کہ پاکستان کو، وہ تو سمجھتے تھے کہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان، اور انہوں نے اسٹرکچر پورا آرگنائز کیا پارٹی کو، اور جو ان کے ماشاءاللہ آرگنائزنگ سکلز ہیں، ہر چیز انہوں نے داؤ پہ لگا کے ایک جذبے کے ساتھ اس پارٹی کو آرگنائز کر کے حکومت بنائی۔ اور میرے خیال سے ان کی جو شاید جو انسیکیورٹی تھی ان کے خلاف، جو ہے نا، وہی ان کی دشمن بن گئی، کہ سب تو سیاسی لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے، تو ہی واز دا مین ہو واز بیہائنڈ دا سین۔ مطلب چیئرمین پی ٹی آئی براہ راست اس کے پیچھے تھے جہانگیر ترین کو ہٹانے میں؟ جی بالکل، اور سب کچھ کرنے کرانے والے ہی وہ تھے، اور ان کے تو خلاف کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ
بس اٹس ویری انفارچونیٹ. اچھا، کل آپ فرح حبیب کو اچانک منظر عام پر لائے. فرح حبیب کتنے دنوں سے آپ کے پاس تھے, آپ کے گھر میں تھے؟ دیکھیں فاروق حبیب میرے بہت اچھے دوست ہیں. فاروق حبیب ایک جینون پولیٹیکل کارکن ہیں. فاروق حبیب سے میرا سیاسی تعلق نہیں, ذاتی حیثیت سے تعلق ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جن کا میرے ساتھ ذاتی حیثیت میں تعلق ہے. اور اگر کسی دوست کو اگر اچھی ایڈوائس دینی پڑے تو میں ضرور دوں گا, اور میں پاکستان کے لیے. کتنے دنوں سے یہ فرح حبیب آپ کے گھر تھے؟ میں لیاقت بھائی میں عرض کروں کہ یہ کہنا کہ وہ میرے گھر کتنے دن سے تھا, میرے گھر کوئی بھی آئے گا تو وہ میرے دروازے کھلے ہیں. میرے اس لیے کھلے ہیں کہ وہ تو خود اس سوچ کے اب قائل ہو گئے ہیں کہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے گھروں سے چھپے ہوئے کس چیز کے لیے. ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم تو اب دائروں سے نہیں لڑنا چاہتے. یہ تو ہمیں اکسایا گیا ہے اس ذاتی سیاست, ذاتیات کی جو سیلف سینٹرڈ شخص جو ہے, اس نے اپنی ذات کے لیے سب کچھ کیا کہ ساری دنیا کو اس نے جو ہے. فرح حبیب کے خلاف 13 مقدمات ہیں, ایک میں وہ اشتہاری بھی ہیں. کل وہ اشتہاری ہوتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی لیکن گرفتاری نہیں ہوئی ان کی. دیکھیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے اور وہ انصاف لیں گے اور ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. اور یہ پولیٹیکل مقدمات ہیں, آپ کو پتہ ہے, جہاں اگر ان کا کہیں ان کو ہے کوئی ایویڈنسز ہیں تو وہ ان کا سامنا کریں گے. اچھا, اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کنگز پارٹی یا جن کو زیادہ سپورٹ حاصل ہے بااختیار حلقوں کی وہ نون لیگ ہے. دوسری طرف یہ بھی تاثر ہے کہ آئی پی پی بھی شاید بااختیار حلقوں کی پسندیدہ جماعت ہے. تو اگر دیکھا جائے آپ شریک اقتدار ہوں گے یا بڑے پارٹنر ہوں گے اقتدار میں؟ سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے چیز, یہ تو بعد کی بات ہے. کل کو کیا ہوتا ہے, ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں, وہ اپنی سیاست کریں. یعنی مسلم لیگ نون کا قطعی نہیں ہے کہ وہ اقتدار سنبھالے گی, آئی پی پی بھی کوئی اپسیٹ کر سکتی ہے. دیکھیں ہمارا کوئی, ہم نے نفرت کی سیاست نہیں کرنی. یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم اس دور میں واپس جائیں جو پچھلے 1 سال میں انہوں نے جلاؤ گھراؤ, کسی کی عزت اتارنا. آپ کو سیاست کرنی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, پاکستان کا سوچنا ہے. جو جیت کے آئے گا, جو پاکستان کے لیے بہتری کر سکتا ہے, ہم اس کے ساتھ گلے ملنے کو تیار ہیں. آئی پی پی اسمال پارٹنر ہوگی یا میجر پارٹنر ہوگی؟ آئی پی پی بہت اچھی پارٹنر ہوگی انشاءاللہ, آپ وقت دیکھیں گے. اور آئی پی پی کا بہت ایک میجر رول ہوگا پاکستان کے لیے. صرف پنجاب کی حکومت میں یا وفاق کی حکومت میں؟ پورے پاکستان میں آئی پی پی کا رول ہوگا. پورے پاکستان میں آئی پی پی پاکستان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہوگی, اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی خدمت کے لیے ایک رول. سسٹم تو بہت سلو ہے. آپ کے 10-12 لوگ تو آ گئے ہیں آئی پی پی میں, اب لگتا ہے کوئی ایک اکا دکا دانہ آپ کی گود میں گر رہا ہے. قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے لیاقت بھائی. ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے ہوتا ہے کیا. عثمان ڈار, کرامت کھوکھر, ظہیر عباس کھوکھر, راجہ خرم, ان سب سے رابطہ ہے کیا؟ یہ کب تک جوائننگ دے دیں گے؟ دیکھیں ہر کسی نے اپنا سیاسی فیوچر ہے, اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور جب وہ فیصلہ کر لیں ہمارے لیے تو سب کے دروازے کھلے ہیں. رابطہ ہے ان سے؟ دیکھیں میرا کچھ لوگوں سے ہے رابطہ, میں کچھ لوگوں سے بھی ہم کریں گے, مزید کریں گے رابطہ. لیکن یہ جو روپوش لوگوں کے لیے جو روپوش ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر ناجائز مقدمات ہیں, اس خوف سے وہ روپوش ہیں, ان کے لیے آئی پی پی کیا آفر کرتی ہے کہ وہ آئیں اور آئی پی پی جوائن کریں, ان کو جو ہے اس خوف سے آپ نجات دلائیں گے؟ دیکھیں میرا صرف ایک میسیج ہے ان کے لیے. آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, آپ کا حق ہے پاکستان میں رہنا, پاکستان میں سیاست کرنا. آپ انتشار کی سیاست کا حصہ نہ کبھی تھے, نہ ہوں, نہ ہونے چاہیے. ہمیں پاکستان کی سٹیبلٹی, سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کا سوچنا ہے, پھر سیاست کا سوچنا ہے. کیا کہیں گے روپوش لوگوں کو کہ آ جائیں باہر منظر عام پر؟ جو دیکھیں یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا کر پاکستان کے لیے تحریک انصاف بہت جدوجہد کی. میرا ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ اداروں کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ تو امن چاہتے ہیں. آپ کو کسی نے اکسایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ قطعاً ایسے نہیں ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. آپ آئیں, اپنے آپ کو اپنا بہتر فیصلہ کریں. آپ کو پاکستان کے لیے کرنا چاہیے فیصلہ, اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس روپوشی کو ختم کر کے دیکھیں, صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. نواز شریف پرائم منسٹر بننے کے لیے آ رہے ہیں یا ابھی ان کی جدوجہد اور بھی کرنی پڑے گی اسے؟ دیکھیں یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو قبل از وقت بات ہے, اور جو بھی ہے وہ آ رہے ہیں پاکستان,
ان کا پاکستان میں جو بھی ان کی سیاست ہے وہ اپنی ہے. آئی پی پی کو انتظامیہ اتنا وزن نہیں دے رہی جتنا مسلم نون کو دے رہی ہے بالخصوص پنجاب میں. میرے پاس اس چیز کی کوئی اتنی انفارمیشن نہیں، لیکن ہمارے پاس جو جائز ہماری ہوتی ہیں ریکوائرمنٹ، یا کوئی ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں یا ہمارے جو لوگوں نے جوائن کیا ہے، تو ہم ان کی جتنی بھی پرابلمس ہیں وہ آگے ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں. فرح حبیب کو کوئی پارٹی میں ذمہ داری دینے جا رہے ہیں؟ جی، فرح حبیب صاحب بہت ٹیلنٹڈ اور بہت ایک ایسٹ ہیں، اور وہ میرے خیال سے ایک بہترین ہمارے لیے ایسٹ ہوں گے. اور جو میرے خیال سے سب سے بہترین جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، اور ایک بڑے پیشنیٹ ہیں، ورکر ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو بہتر ہوگا آئی پی پی کے لیے، ان کے لیے حاضر ہوگا پلیٹ فارم. کوئی جلسے شروع کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، 28 کو ہمارا جلسہ ہے خانے وال میں، 28 اکتوبر کو. وہاں ہم اپنا پہلا جلسہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا ایک اچھا پاور شو کریں گے. اس کے بعد ہماری ایک پوری پلان بن گیا ورکر کنونشن اور جلسوں کا. وہ ہم آپ کو انشاءاللہ کل پریس ریلیز ایک جاری کریں گے اپنی میٹنگ کے بعد. تو یہ جلسے کرنا، سیاسی ماحول کریٹ کرنا ہے، تو یہ تو سیاست کا حصہ ہے، اور یہ ہم شروع کر چکے ہیں اس کو. یہ تھے اون چودھری جنہوں نے واضح طور پر جو ہے اس گفتگو میں ایک واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما روپوش ہیں اس خوف سے کہ ان کے خلاف کچھ مقدمات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ واپس آئیں، وہ پاکستان کے خلاف نہیں، وہ ریاست کے خلاف نہیں، وہ آ کر صورتحال کا سامنا کریں، اور آئی پی پی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں.